رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات اور قومی خزانہ لوٹنے والوں پر ذمہ داری عائد کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ نے آج اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے احتجاج میں رکاوٹیں حائل کیے بغیر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کی تعریف کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک بڑا منصوبہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ بھارت نے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے سانحہ گاؤ قدل کو 31 برس پورے ہونے کے موقع پر جمعرات کو ہڑتال کی کال دی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ریلوے کی توسیع کے لیے ترکی کے ساتھ دستخط کیے گئے معاہدوں سے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ رابطے بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ قطر نے خلیج عرب ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے مذاکرات کر کے تمام تصفیہ طلب مسائل حل کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں 800 نئے گھروں کی تعمیر کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد روکے اور اس فیصلے کو واپس لے۔ سرمائی کھیلوں کا آج خوبصورت وادی نلتر میں آغاز ہو گیا۔ یہ آواز تھی ممتاز پاکستانی گلوکارہ مہناز بیگم کی، جن کی آج 8ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے رضوان ہاشمی۔ وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں پر اس کی ذمہ داری عائد کرنے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ اعلان وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے سائنس کے وزیر فواد چودھری اور انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ کمیٹی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ایک سابق جج، ایف آئی اے، اٹارنی جنرل کے دفتر سے ایک سینئر افسر، ایک سینئر وکیل اور وزیر اعظم کے نامزد کردہ افسر پر مشتمل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے ٹی او آرز تیار کر لیے گئے ہیں جس کے تحت وہ 45 دن کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں قومی خزانہ لوٹنے والے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کیس ایسے حقائق پر مبنی ہے جس کے ذریعے سابق حکمرانوں کی بدعنوانی کو سامنے لایا گیا ہے۔ وہی لوگ جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے اس ملک میں مارے پھر رہے ہیں اور ایک این آر او کی تلاش میں ہیں، کس طرح سے انہوں نے اس قوم کا، اس ملک کا پیسہ لوٹا، اور جو 20 سال ہیں جو گزرے ہیں 2000 سے ادھر تک کہ یہ این آر او لے کر کس طرح سے یہ غلط پیسے سے مستفید ہوئے، جائیدادیں مزید بنائیں۔ شبلی فراز نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پی ڈی ایم کے احتجاج پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن کا بیانیہ مسترد کرنے پر جڑواں شہروں کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ فواد چودھری نے اس موقع پر کہا کہ براڈ شیٹ نے جو پرویز مشرف کے دور میں 1999 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اس وقت کی حکومت اور نئی قائم شدہ نیب کو پاکستانیوں کے ناجائز طریقوں سے کمائی گئی دولت سے خریدے گئے غیر ملکی اثاثوں کا پتہ لگانے میں مدد دی۔ انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کو ایشیا، امریکہ اور یورپ میں پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کا پتہ لگانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ جو کمپنی تھی اس کا نام تھا ٹروون۔ 30 جون 2000 کو نیب اور اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر نیب نے سائن کیا، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کمپنی یہ اثاثے ڈھونڈے گی اور 20% اس اثاثوں کا یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فیس کے طور کے اوپر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی نے مختلف ممالک میں شریف خاندان کی غیر قانونی املاک کو بے نقاب کیا۔ شیریں مزاری نے کہا کہ براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے وہ کسی بھی ادارے کے کسی بھی افسر یا دستاویز کو عدالت میں پیش کرے تاکہ ذمہ داروں کا پتہ لگایا جا سکے۔ وفاقی کابینہ کو آج بتایا گیا کہ وزیراعظم کے بروقت فیصلے کی وجہ سے اپنی نوکریاں کھونے والے تقریباً 95% افراد چند ماہ میں بحال ہو گئے ہیں۔
کابینہ کا اجلاس آج وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے وفاقی شماریات بیورو کی طرف سے کیے گئے حالیہ سروے کی بنیاد پر کورونا وبا کے اثرات سے کابینہ کو آگاہ کیا۔ وبا کی وجہ سے تقریباً 2 کروڑ افراد کی آمدنی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ حکمت عملی، مکمل لاک ڈاؤن کے بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی، تعمیرات اور مینوفیکچرنگ کے شعبے میں فیصلہ سازی سے 2 کروڑ افراد کے روزگار بحال ہوئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کو سول سروسز میں اصلاحات کے لیے گزشتہ 6 ماہ کے دوران کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے سول سروسز اصلاحات اور پیپرا قوانین میں ترامیم کے لیے کیے گئے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وزارتوں اور ڈویژنوں کو کارکردگی بڑھانے اور کاروبار کرنے میں سہولت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کے تحت نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کی منظوری دی۔ اجلاس میں صحت کی سہولتوں کے بارے میں VGRM ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے لیے نادرا کے ساتھ 5 سالہ براہ راست معاہدہ طے کرنے کے لیے وزارت صحت کو بھی منظوری دی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آج PDM کے ناکام مظاہرے کے بعد حکومت ان کے لانگ مارچ کا بھی خیر مقدم کرتی ہے، جس سے اپوزیشن کی اختیارات حاصل کرنے کی مہم کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تک کہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر PDM صرف اپنے کھوکھلے بیانیے کی وجہ سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی۔ وزیر داخلہ نے PDM احتجاج کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے بغیر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مبارکباد دی۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کو، اسلام آباد کی پولیس کو، رینجرز کو، FC کو اور راول پنڈی کی ساری انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ریڈ زون کے علاقے میں کسی رکاوٹ کے بغیر اجازت دی گئی کہ جتنے آدمی لا سکتے ہو لے آؤ، اور اس کا اثر کیا نکلا؟ اگر سارے علاقے میں، کیونکہ یہ سرحد سے بھی لوگ آئے، گجرانوالا، منڈی بہاؤدین، ویگنوں میں ایک بندہ بیٹھا تھا، بسیں اور گاڑیاں اور ویگنیں بہت ہی لیڈر بڑے تھے، جھنڈے بڑے تھے، کارکن نہیں تھے۔ انہوں نے علماء اور اسلام آباد کے مدارس کے طالب علموں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے PDM کے احتجاج میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے براڈ شیٹ معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو اس کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے خاندان کے لیے ایک اور پاناما مقدمہ ثابت ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کوریا، نیپال، بیلاروس کے ریزیڈنٹ نامزد سفیروں اور آئرلینڈ، کوسوو، مالے اور سیرالیون کے نان ریزیڈنٹ نامزد سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الگ الگ ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ کاروبار میں آسانی دینے والوں کی فہرست میں پاکستان کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک کے سرمایہ کار دوست ماحول سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی انگیج افریقہ پالیسی کے تحت افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان میں بدھ مت کے دنیا کے سب سے مقدس مقامات موجود ہیں اور امید ظاہر کی کہ دوست ممالک کے سیاحوں کو ان مقامات کا زیادہ سے زیادہ دورہ کرنا چاہیے۔ صدر نے سفیروں کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے نہتے لوگوں پر بھارت کے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو ایسی کھلی خلاف ورزیاں کرنے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سیف اللہ خان نیازی نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے صدر کو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور سندھ میں سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا۔ صدر نے اس موقع پر کہا کہ شفاف انتخابات سے پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے گی اور مستحکم ہوگی۔ مشیر تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس منڈیوں میں شامل ہے جہاں وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں $65 لاکھ کا کامیابی سے اضافہ کرنے پر ای کامرس کو فروغ دینے والی بازار ٹیکنالوجیز کو سراہا۔ مشیر تجارت نے کہا کہ یہ امر خوشائند ہے کہ پاکستان میں پرچون کے شعبے کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کراچی میں 2 نوجوانوں نے صرف 8 ماہ قبل سٹارٹ اپ کی بنیاد رکھی تھی۔
सियासी अमूर के वज़ीर मुमलिकत मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूरअंदेशाना मुआशी पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई हैं ताकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाया जा सके। आज मुल्तान में एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बरामदाती हजम में इजाफे के लिए सनती शोबे को बिजली के टैरिफ में रिलीफ फराहम किया है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमतों ने मुल्तान शहर की तरक्की के लिए मुतादिद बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबे दुरुस्त संत में गामजन हैं और इन पर तेज रफ्तारी से काम जारी रहेगा। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और तरक्की मजहर न्याज राना से आज इस्लामाबाद में बातें करते हुए सफीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा एक बड़ा मनसूबा है जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान तवील दोस्ती का मसर है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा दोनों बिरादर ममालिक के विजन का नतीजा है जो रिवायती कारोबारी लेन देन से बालातर है और दो तरफा ताउन और दोनों के मफाद में मुश्तरका अहदाफ के सदियों पुराने मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे और इसके हवाले से मुश्तरका राब्ता कमेटी के आइंदा इजलास के बारे में पेशरफ से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन जो कि पाकिस्तान का पहला और मेगा हाई वोल्टेज डायरेक्ट मौजूदा मनसूबा है, इस साल अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत शुरू किए जाने वाले इस मनसूबे पर 1.68 अरब डॉलर लागत आएगी और ये मुल्क में पहला HEDC मनसूबा और पूरी दुनिया में दूसरा मनसूबा होगा। इस मनसूबे पर काम का आगाज सिंध और पंजाब में दिसंबर 2018 में हुआ था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 58 अफराद जाँ बहक जबकि मजीद 1800 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 35,485 अफराद ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के अमल के आगाज़ के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए 189 हस्पतालों में तिब्बी अमले के 637 अरकान को तरबियत फ्राहम की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि पहले मरहले में वैक्सीन लगाने के लिए महकमा सेहत के 3 लाख अफराद का इंदराज किया गया है। सिंध हुकूमत ने पहले मरहले में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने वाले सेहत के कारकुनों के लिए कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए का इब्तदाई खरीदारी फंड कायम करने का फैसला किया है। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल बिचूहो ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस सिलसिले में निजी पार्टीज और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की मंजूर करदा वैक्सीन तैयार करने वाली 2 कंपनियों से बातचीत पहले से शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने वाले सेहत के कारकुनों के बाद बुजुर्ग अफराद और ज़ियाबितस, बुलंद फिशार खून और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि रियासती इदारों पर दबाव बढ़ाने का हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसूबा एक मरतबा फिर नाकाम होगा। रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी से जिन्होंने आज लाहौर में उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इदारों को सियासी असर व रसूख से पाक करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गवर्नर ने कहा कि आज आलमी इदारे पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्यास से। आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने महंगाई और कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में ज़िली इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने हुकूमत की गुड गवर्नेंस हिकमती अमली के नफाज पर भी इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए महमूद खान ने अफसरान को अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को साफ और सरसब्ज रखने की मुहिम कामयाब बनाने की जरूरत पर जोर दिया। बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा है कि सूबे के लोगों की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। आज कोयटा में सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत पूरे सूबे में बिला तफरीक तरक्याती काम करवा रही है। इजलास के दौरान सूबे की पहली डिजिटल पॉलिसी की मंजूरी दी गई, जिसके तहत अवाम को ई गवर्नेंस, तेज रफ्तार इंटरनेट सहूलत फ्राहम की जाएगी, जबकि ICT कंपनियों, IT पार्क और बेहतरीन जदीद मरकजी डाटा सेंटर्स
قائم کیے جائیں گے۔ کابینہ نے ہوشاب آوران M8 سیکشن سڑک کی تعمیر کے لیے سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دی۔ پاکستان میں کویت کے سفیر نے آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کویت کے سفیروں کو کانکنی، سیاحت اور پن بجلی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ کویت کے سفیر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کو سرمایہ کاری کے لیے تحریک دیں گے اور گلگت بلتستان کے لیے پاکستان الکویت فنڈ بھی مہیا کریں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ بھارت میں ایک فسطائی ہندوتوا حکومت مسلط ہے جسے دنیا ایک سیکولر ریاست تصور کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ برس 14 نومبر کو بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ڈس انفو لیب کی حالیہ رپورٹ نے ہمارے تحفظات پر مہر ثبت کی۔ انہوں نے کہا کہ ارناب گوسوامی کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی چیٹ نے پلوامہ ڈرامے کو بے نقاب کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں امن چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی مذاکرات کامیابی کے ساتھ اپنے منطقی نتیجے پر پہنچیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے گاؤں کدل کے قتل عام کی 31ویں برسی منانے کے لیے جمعرات کو مکمل ہڑتال کی اپنی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کی وحشی فوج نے سری نگر میں 21 جنوری 1990 کو 50 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر کے بدترین ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کدل اور ایسے دیگر قتل عام نے بدنام زمانہ جلیانوالہ باغ کی قتل عام کی یاد تازہ کی جو اس وقت کی انگریز حکومت نے کیا تھا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1990 کی دہائی کے پہلے 8 برس کے دوران جنوری کے مہینے میں نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے 5 بڑے واقعات کی تلخ یادیں کشمیریوں کے ذہنوں میں اب بھی تازہ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری 1990 سے اب تک بھارتی فورسز نے قتل عام کے تقریباً 30 بڑے واقعات کے دوران 634 کشمیریوں کو شہید اور اربوں روپے مالیت کے املاک کو تباہ کیا۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے نومبر 1947 میں جموں میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ رپورٹ میں بی جے پی کے رہنماؤں اور مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے وزراء کے اشتعال انگیز بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ بی جے پی اور RSS کا گھڑ چھوڑ مقبوضہ علاقے میں مزید خونریزی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ادھر سری نگر میں ایک جعلی مقابلے میں شہید ہونے والے ایک نوجوان اطہر وانی کے اہل خانہ کی اپیل پر احتجاجی مظاہرے کو روکنے کے لیے ضلع پلوامہ کے علاقے بہلو میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا۔ بختربند گاڑیوں کو کھڑا کر کے علاقے کو جانے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایران نے ترکی کے ساتھ 2 طرفہ ریل تعاون کے فروغ کے لیے 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے محکمہ ریلوے کے مطابق تینوں معاہدوں سے ترکی کے افغانستان اور پاکستان کے ساتھ ریل روابط میں بہتری آئے گی۔ قطر نے خلیج عرب ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ سفارتی انداز میں ایران کے ساتھ اپنے تمام تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ شیخ بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ قطر پر امید ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان نئے مذاکرات شروع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے لیے سہولت فراہم کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت ایران اور جنوبی کوریا کے درمیان پاسدارانہ انقلاب کی جانب سے رواں ماہ قبضے میں لیے گئے تیل ٹینکرز آزاد کرنے کے بارے میں جاری مذاکرات کی حمایت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں 800 نئے گھروں کی تعمیر کے فیصلے کو واپس لیتے ہوئے اس پر کام روک دے۔ ایک بیان میں انتونیو گوتریس نے کہا کہ یہ فیصلہ 2 ریاستی حل اور مشرق وسطی میں منصفانہ، دیرپا اور جامع امن کے قیام میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اقوام متحدہ نے امریکہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجیرک نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کو اس امر پر مسلسل گہری تشویش ہے کہ امریکہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے یمن بڑے پیمانے پر قحط کا شکار ہو جائے گا۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری کردہ نئے سفری قوانین کو ختم کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔
اپنے آخری احکامات میں سے ایک میں ٹرمپ نے یورپ اور برازیل پر عائد سفری پابندیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں 2 الگ الگ جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز کے 16 اہلکار، 2 شہری اور متعدد عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج وادی نلتر میں موسم سرما کا سپورٹس سیزن شروع ہو گیا۔ ملک بھر سے پرجوش سکیئرز پی اے ایف اسکی ریزورٹ نلتر پہنچ رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ سکی کے ابتدائی کھیل کا آغاز 15ویں شاہ خان الپائن سکی کپ سے ہوا۔ مقابلے میں پاک فضائیہ کے سکیئرز نے 5 تمغے جیت لیے۔ سلالم کیٹیگری کے تینوں پوزیشن پاک فضائیہ کے سکیئرز نے حاصل کیے۔ پاک فضائیہ اور انٹر سپورٹ فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ہر سال منعقد ہونے والے ان سرمائی کھیلوں میں ملک بھر سے 100 سے زائد سکیئر شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں پاک فضائیہ، جی بی اسکاؤٹس چاروں صوبوں اسلام آباد، گلگت بلتستان، اے جے کے سے کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ بھارتی نیٹ ورک کی پی سی بی کے ساتھ ابتدائی بات چیت میں نشریاتی حقوق کے 3 سالہ معاہدے پر اصولی اتفاق ہو گیا، جبکہ یہ انکشاف ایک بھارتی ویب سائٹ کی رپورٹ میں کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے بھارت میں نشریات دکھانے کے لیے خدمات حاصل کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میچ بھارت میں دکھائے جائیں گے۔ ان معاملات کو میں نہیں بلکہ کمرشل ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے۔ ہاں، ہم اس ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ دوسری جانب بھارتی ادارے کے ایک آفیشل نے کہا کہ ہم نے اصولی طور پر اتفاق کر لیا۔ پیش رفت مکمل ہونے پر 26 جنوری سے پاکستان کے میچز دکھانا شروع کر سکتے ہیں۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سمیع الحسن برنی کا کہنا ہے کہ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، جب ہوگی تو اعلان کر دیں گے۔ جنوبی افریقی ٹیم کے کپتان کوئنٹن ڈی کاک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج یہاں کی کنڈیشنز کا اندازہ نہ ہونا ہے، کیونکہ ٹیم کے کھلاڑی پہلے پاکستان میں نہیں کھیلے۔ تاہم کوچ مارک باشر پہلے پاکستان میں کھیل چکے ہیں، تو ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان آمد کے بعد جنوبی افریقی کپتان نے پہلی مرتبہ میڈیا سے گفتگو کی۔ آن لائن گفتگو میں کوئنٹن ڈی کاک نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ٹیم کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ جنوبی افریقی ٹیم کو اندازہ ہے کہ پاکستان اپنے گھر پر آسان حریف نہیں ہوگی، اور یہ وہ ٹیم بالکل بھی نہیں ہوگی جو نیوزی لینڈ میں نظر آئی۔ ڈی کاک نے کہا کہ بابر اعظم کی واپسی اور ہوم کنڈیشنز یقینی طور پر پاکستان کی اسٹرینتھ کو بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات سب کے ذہنوں میں تھے، لیکن پاکستان پہنچ کر انتظامات کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی مطمئن ہے کہ کھلاڑیوں کی حفاظت کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ خزانے کے وزیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ صوبوں میں روزانہ کی بنیاد پر گندم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اپنے طریقہ کار پر عمل کریں۔ اسلام آباد میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کی وزارت کو ہدایت کی کہ عام لوگوں کو آٹے کی مناسب نرخوں پر بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع پروگرام وضع کرے۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں پر بھی زور دیا کہ ملک بھر میں بنیادی اشیاء کی مناسب نرخوں پر فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وزیر خزانہ نے وزارت صحت، صنعت و پیداوار کو بھی ہدایت کی کہ ملک بھر میں چینی کے ذخیرے اور مارکیٹ میں اس کی فراہمی اور قیمتوں کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ اس سے پہلے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نے رواں ہفتے اشیاء ضروریہ بالخصوص آٹا، چینی اور خوردنی تیل کی قیمتوں کے رجحان کا جائزہ لیا، جس میں بعض اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ ایک سال کے دوران سرکاری قرضے 3.7 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 35.8 ٹریلین روپے کی سطح پر پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق وفاقی حکومت کے قرضے جو نومبر 2019 میں 32.1 ٹریلین روپے تھے، نومبر 2020 میں بڑھ کر 35.8 ٹریلین روپے ہو گئے۔ اس طرح قرضوں میں ایک سال کے دوران 3.7 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ قرض کے اس حجم میں کریڈٹرز کے بالواسطہ طور پر حکومت کے ذمہ واجبات بھی شامل نہیں ہیں، چنانچہ مجموعی سرکاری قرضہ وفاقی حکومت کے قرضے سے کہیں زیادہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک سال کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضے 2.7 ٹریلین روپے اضافے سے 24.1 ٹریلین روپے ہو گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 176.55 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,903.23 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 491 ملین سے زائد ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 543 ملین سے زائد اس کا لین دین ہوا تھا۔ آج
TRG پاک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 29 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 425 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 196 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 210 میں کمی، جبکہ 19 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. رفان میں اس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 379 روپے 99 پیسے کا اضافہ، جبکہ کولگیٹ پام کے حصص کی قیمتوں میں 50 روپے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 85 پیسے، قیمت فروخت 162 روپے 56 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ 216 روپے 6 پیسے اور 221 روپے 14 پیسے، یورو 192 روپے 14 پیسے اور 196 روپے 64 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 30 پیسے اور 43 روپے 39 پیسے، UAE درہم 43 روپے 23 پیسے اور 44 روپے 27 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 57 پیسے اور 1 روپیہ 5629 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 96,750 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,34,665 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 61,270 میٹرک ٹن برآمدی اور 73,395 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. کوئل جیسی مدھر آواز والی نامور گلوکارہ مہناز بیگم کی 8ویں برسی آج منائی گئی. 1958 کو کراچی میں پیدا ہونے والی مہناز کا اصل نام کنیز فاطمہ تھا. ان کے استاد عمرہ بندوق خان کے بھتیجے نذیر نے انہیں مہناز کا نام دیا. گلوکارہ مہناز نے موسیقی کی تربیت مہدی حسن کے بڑے بھائی پنڈت غلام قادر سے حاصل کی. امیر امام نے انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام نغمہ زار کے ذریعے عوام سے متعارف کرایا. ہدایت کار نظر الاسلام کی فلم حقیقت مہناز کی بطور گلوکارہ ریلیز ہونے والی پہلی فلم تھی. جلد ہی مہناز فلمی دنیا کی مقبول ترین آواز بن گئیں. گلوکارہ مہناز نے 350 سے زائد فلموں کے لیے 500 سے زیادہ نغمات ریکارڈ کروائے. حکومت نے گلوکارہ مہناز کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا. اس کے علاوہ انہیں دیے جانے والے اعزازات میں 10 نگار ایوارڈز، 2 نیشنل ایوارڈ، 7 گریجویٹ ایوارڈ اور 1 PTV ایوارڈ شامل ہے. مہناز نے 1977 سے 1983 تک مسلسل 7 سال تک نگار ایوارڈ حاصل کیے، جو ایک منفرد اعزاز ہے. ممتاز شاعر، ڈرامہ نویس اور کالم نگار منیر احمد کی 3ری برسی آج منائی جا رہی ہے، جو منو بھائی کے نام سے بھی مشہور تھے. منو بھائی 1933 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک اردو روزنامے میں بطور صحافی کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے ڈرامے لکھنے شروع کر دیے. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سونا چاندی، دشت، تمنا، گمشدہ، آشیانہ اور خوبصورت سمیت بعض لازوال ڈرامہ سیریل تحریر کیے. منو بھائی کو پاکستان کی حکومت کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. ان کا انتقال 19 جنوری 2018 کو لاہور میں ہوا. پاکستانی فلم کے مشہور اداکار اور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر شاہ زمان خان آفریدی، جو لالا سدھیر کے نام سے جانے جاتے تھے، 24ویں برسی آج منائی گئی. مزید تفصیل ہمارے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں. سدھیر کا اصل نام شاہ زمان خان تھا اور وہ 25 جنوری سن 1921 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے. لالا سدھیر کی فلمی زندگی کا آغاز قیام پاکستان سے پہلے بمبئی میں بننے والی فلم فرض سے ہوا تھا. قیام پاکستان کے بعد ان کی اصل شہرت کا آغاز ہدایت کار سبطین فضلی کی فلم دوپٹہ سے ہوا. چھوٹیے جہان دیے کچیے زبان دیے آسیان روڑا سیس ہونا کیڑی گلے پیار پا لیا. سدھیر کی دیگر فلموں میں باغی، انارکلی، سسی، ماہی منڈا، چڑھدا سورج، سوسائٹی، جانے بہار، گڈی گڈا، یار بیلی، کالا پانی، ماں پتر اور انداتا کے نام سر فہرست ہیں. اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں. عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی کے طلباء نے بہتے پانی سے بجلی بنانے والی ایک ٹربائن بنا لی، جو پاکستان میں آبشار ندیوں اور یہاں تک کہ کراچی کے نالوں سے بھی بجلی بنا سکتی ہے. پاکستان کے نوجوان صلاحیتوں کے لحاظ سے دنیا کے کسی خطے کے نوجوانوں سے کم نہیں، جنہوں نے بجلی کی قلت دور کرنے کے لیے برساتی نالوں اور شہر کی بڑی آبی گزرگاہوں سے بجلی تیار کرنے کی سستی اور آسان ٹیکنالوجی تیار کر لی. یہ تو تھی سائنس کی دنیا سے ایک خبر، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے میدانی علاقوں، خطہ پوٹوہار اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے.
بعض اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 2، لاہور 5، کراچی 11، پشاور 3، کوئٹہ 1، مظفر آباد 3، مری 0، جبکہ جموں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات اور قومی خزانہ لوٹنے والوں پر ذمہ داری عائد کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ قطر نے خلیج عرب ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے مذاکرات کر کے تمام تصفیہ طلب مسائل حل کریں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل اور تجارتی خبریں کمل شمیم، مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن سید محمد عباس، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبد الحادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور رضوان ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔